حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ آپ حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے۔ معرفت القرآن میں ہے کہ تاریخی اور اسرائیلی روایات اس بات پر متفق ہیں کہ آپ حضرت حزقیل کے بعد اور حضرت الیسع سے پہلے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ آج ہم حضرت الیاس علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تفصیلاً واقعہ بیان کریں گے، اور کیا حضرت الیاس علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہیں، اس بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے، تو ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے، سورہ انعام اور سورہ صافات میں۔ آپ اردن کے علاقے جلاد میں پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت اسرائیل کے ملک میں جو بادشاہ حکمران تھا، اس کا نام بائبل میں اخیب اور عربی میں اریخ ہے۔ اس کی بیوی ایزابل بعل نامی ایک بت کی پرستار تھی۔ تفسیر کشف الرحمن میں ہے کہ یہ 20 گز لمبا بت تھا، اس کے 4 منہ تھے۔ حاکم کی بیوی نے بنی اسرائیل میں بعل کے نام پر ایک بڑی قربان گاہ تعمیر کر کے بنی اسرائیل کو بت پرستی کے راستے پر لگا دیا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اس خطے میں جا کر توحید کی تعلیم دیں اور اسرائیلیوں کو بت پرستی سے روکیں۔ دوسرے انبیاء کرام کی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کو بھی اپنی قوم کے ساتھ شدید کشمکش سے دوچار ہونا پڑا۔ قرآن مجید نے صرف اتنی بات بتائی ہے جو عبرت اور معزت حاصل کرنے کے لیے ضروری تھی، کہ ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا اور چند مخلص بندوں کے سوا کسی نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بات نہ مانی، جیسا کہ سورہ صافات میں ارشاد ربانی ہے۔ بے شک الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھا۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا، تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم بعل نامی بت کو پوجتے ہو اور اس کو چھوڑ بیٹھے ہو جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے؟ وہ معبود تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی پروردگار ہے۔ پس انہوں نے اس کی تکذیب کی۔ یقیناً وہ گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے، مگر ہاں جو اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ بندے تھے، اور ہم نے پیچھے آنے والوں کو الیاس کے لیے یہ بات رہنے دی کہ الیاس پر سلام ہو، بے شک اللہ نیکوکاروں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اسرائیل کے بادشاہ اخیب اور اس کی رعایا کو بعل نامی بت کی پرستش سے روک کر توحید کی دعوت دی، مگر 1-2 حق پسند افراد کے سوا کسی نے آپ کی بات نہ مانی، بلکہ آپ کو طرح طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اخیب اور اس کی بیوی ایزابل نے آپ کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے۔ آپ نے ایک افتادہ غار میں پناہ لے لی اور عرصہ دراز تک وہیں مقیم رہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی کہ اسرائیلی لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں، تاکہ آپ ان کو قحط سالی کو دور کرنے کے لیے معجزات دکھائیں تو شاید وہ ایمان لے آئیں۔ چنانچہ انہیں قحط سالی میں مبتلا کر دیا گیا۔ ابن کثیر میں ہے کہ 3 سال تک بارش نہیں ہوئی۔ معرفت القرآن میں ہے کہ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے حکم سے اخیب سے ملے اور اس سے کہا کہ یہ عذاب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ میری سچائی کے امتحان کا بھی یہ ایک بہترین موقع ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بعل کے 450 نبی ہیں، اور تم ایک دن سب کو میرے سامنے جمع کر لو، وہ بعل کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں اللہ کے نام پر قربانی پیش کروں گا۔ جس کی قربانی کو آسمانی آگ کھا کر بھسم کر دے، اس کا دین سچا ہوگا۔ اس تجویز کو سب نے بخوشی مان لیا، چنانچہ وہ مل کر کوہ کرمل کے مقام پر جمع ہوئے۔ بعل کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بعل سے التجائیں کرتے رہے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی۔ اس پر آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس نے آپ کی قربانی کو بھسم کر دیا۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ سجدے میں گر گئے اور ان پر حق واضح ہو گیا، لیکن بعل کے جھوٹے نبی اب بھی نہ مانے، اس لیے حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کو وادی کیشون میں قتل کروا دیا۔ اس واقعے کے بعد موسلا دھار بارش ہوئی اور خطہ پانی سے نہال ہو گیا، لیکن اخیب کی بیوی ایزابل کی آنکھ ابھی بھی نہ کھلی، اور وہ آپ پر ایمان لانے کی بجائے آپ کی دشمن ہو گئی اور آپ کو قتل کروانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ یہ سن کر حضرت الیاس علیہ السلام سامریہ شہر سے روپوش ہو گئے اور کچھ عرصے بعد بنی اسرائیل کے دوسرے ملک یہودیہ میں تبلیغ کرنی شروع کر دی، کیونکہ رفتہ رفتہ بعل پرستی وہاں بھی پھیل چکی تھی۔ وہاں کے بادشاہ یہودام نے بھی آپ کی بات نہ سنی۔ وہاں کے بادشاہ یہودام نے
آپ کی بات نہ سنی، یہاں تک کہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق تباہ و برباد ہوا۔ چند سال بعد آپ دوبارہ اسرائیل میں تشریف لائے اور اخیب اور اس کے بیٹے خزقیاہ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر وہ بدستور اپنی سرکشی پر قائم رہا، یہاں تک کہ ان کو بیرونی حملوں اور مہلک بیماریوں کا شکار بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو واپس بلا لیا۔ دائرۃ المعارف میں ہے کہ شیطان بعل بت میں بیٹھ جاتا تھا اور اس کے نبی باہر بات کرتے تو شیطان اندر سے جواب دیتا تھا، تمہارا خدا یہ کہتا ہے، پھر بادشاہ اور تابعین اس کے موافق عمل کرتے تھے۔ بنی اسرائیل جو حضرت یوشع بن نون کے زمانے کے وہاں اس شہر میں رہتے تھے، وہ بھی اس بت کے پجاری ہو چکے تھے۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام کے سب دشمن ہو گئے تو حضرت الیاس علیہ السلام ایک پہاڑی میں 7 سال تک چھپے رہے اور سوائے گھاس وغیرہ کے کچھ نہ کھایا۔ بادشاہ نے بڑی تلاش کی لیکن کسی بھی طرح حضرت الیاس علیہ السلام نہ ملے اور بادشاہ کا بیٹا سخت بیمار ہو گیا۔ تمام مالج عاجز رہ گئے، بعل بت کی بڑی پرستش کی لیکن کچھ نہ بنا۔ بعل کے نبیوں نے کہا کہ تیرے سے بعل ناراض ہو گیا ہے کیونکہ تو نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ پھر بادشاہ نے 400 آدمی حضرت الیاس علیہ السلام کی تلاش میں بھیجے، ہر جگہ ہر پہاڑی غار میں آواز دیتے اور کہتے کہ اے الیاس سامنے آ، ہم ایمان لے آئیں گے، اور بادشاہ بھی سلام لاتا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ظاہر ہونا چاہا لیکن خدا نے روک دیا کہ یہ ایک منافقانہ چال ہے۔ تب حضرت الیاس علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ، اگر یہ لوگ سچے ہیں تو مجھے ان پر ظاہر کر، اور اگر جھوٹے ہیں تو ان پر آگ برسا دے۔ چنانچہ آسمان کی طرف سے آگ آئی اور وہ سب جل گئے۔ جب بادشاہ کو یہ خبر ملی تو 50 آدمی اور بھیجے، ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا۔ پھر بادشاہ سخت ملول ہوا لیکن بیٹے کی بیماری کی وجہ سے نہ جا سکا۔ آخر بادشاہ نے ایک مومن آدمی کو بڑا جرار لشکر دے کر بھیجا۔ اس مومن نے حضرت الیاس علیہ السلام کو آواز دی تو حضرت الیاس علیہ السلام اس کے ساتھ شہر میں آئے، لیکن اس وقت بادشاہ کا بیٹا شدید بیماری کی وجہ سے ہلاک ہو گیا تھا۔ بادشاہ اسی کے غم میں تھا کہ حضرت الیاس علیہ السلام پھر واپس چلے گئے۔ بادشاہ نے لشکر کے کمانڈر سے دریافت کیا کہ اس مومن نے کہا کہ میں بھی آپ کے لڑکے کے غم میں مبتلا تھا، مجھے پتہ نہیں کہ وہ کہاں گئے۔ بڑی مصیبت گزارنے کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام ایک عورت کے گھر رہے، اس کا جوان بیٹا بیمار تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد حضرت یسع علیہ السلام نبی ہوئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنے لیے دعا کی تو وہ نورانی گھوڑے پر سوار ہو کر اڑ گئے۔ مورخین اور مفسرین کے نزدیک یہ مسئلہ بھی زیر بحث آیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں۔ تفسیر مظہری میں علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو طویل روایات بیان کی گئی ہیں، اس میں یہ بھی مرکوز ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو آتشین گھوڑے پر سوار کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ بھی زندہ ہیں۔ ابن کثیر میں ہے کہ جب کفار اپنے وعدے سے پھر گئے اور کفر پر اڑ گئے تو آپ نے یہ حالت دیکھ کر اللہ سے دعا کی کہ انہیں اپنی طرف لے لے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی اس دعا کے بعد انہیں حکم ملا کہ وہ ایک جگہ جائیں، وہاں انہیں جو بھی سواری ملے اس پر سوار ہو جائیں۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ کو ایک نوری گھوڑا دکھائی دیا جس پر آپ سوار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نورانی کر دیا اور اپنے پروں سے فرشتوں کے ساتھ اڑنے لگے۔ واللہ عالم۔ حضرت کعب اخبار سے منقول ہے کہ 4 انبیاء اکرام اب تک زندہ ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام زمین میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام آسمان میں زندہ ہیں۔ یہاں تک کہ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت خضر اور الیاس علیہ السلام ہر سال رمضان کے مہینے میں بیت المقدس میں جمع ہوتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے فرمایا ہے کہ شیخ احمد سرہند مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکاشفے میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان سے ان کی زندگی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اور الیاس زندہ نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قوت دی ہے کہ ہم زندہ آدمیوں کی شکل میں متشکل ہو